تحریک انصاف یہ قانون لے کر آئی تو نون لیگ کی جو نابالغ قیادت ہے وہ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئی اور پیپلز پارٹی نے ان کو تسلی دی کہ نہیں ہم ووٹیں خرید لیں گے، لہٰذا آپ اس قانون کی مخالفت کریں، اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بن کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس قانون کی مخالفت شروع کر دی۔ معاملہ جو سپریم کورٹ میں پہنچا، سپریم کورٹ میں بھی آرٹیکل 226 کے اندر ہمارا استدلال یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نمائندے ووٹ کدھر ڈال رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو یہ آپ حق مانگ رہے ہیں یہ تو آرٹیکل 226 میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن آرٹیکل 218 کے تحت جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیلٹ کو دیکھ سکے، اور جو سیکریسی آف دا بیلٹ یعنی خفیہ رائے دہی کا جو اصول ہے وہ حتمی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا۔ کل ہم یہی مدعا لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، شفقت محمود صاحب تھے، ڈاکٹر بابر اعوان تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، میں تھا۔ ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اگر وہ آپ کے اختیارات میں اضافہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ووٹ نہیں دیکھ سکیں گی لیکن الیکشن کمیشن ووٹ دیکھ سکے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ہماری جو گزارشات تھیں ان کو بڑے غور سے سنا، اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن کے بڑے شکر گزار ہیں، انہوں نے ساری تحریر بھی کیا، لیکن آج صبح الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ اتفاق تو کرتے ہیں اس بات سے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل درآمد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہم بڑے احترام سے الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے کہ وقت نہیں ہے لہٰذا اس الیکشن کو اسی طریقے سے کرانا چاہیے جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، اس موقف کو ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کا موقف کمزور ہے، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو سپریم کورٹ کی اوپینین ہے آرٹیکل 186 کے اندر، یہ 2005 سے پہلے تو اوپینین تھی، رائے تھی، اور اس کا مانا جانا یا نہ مانا جانا ضروری نہیں تھا، لیکن 2005 میں حسبہ بل کے اوپر جو سپریم کورٹ کی اوپینین آئی اس میں 9 ججز کی یہ ججمنٹ تھی کہ 186 کے اندر جب سپریم کورٹ کو رائے دے گی وہ تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم جس طرح سے حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے، اور یہ کہنا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں ہے، یہ کافی کمزور دلیل ہے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی پوری معاونت پیش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن کو عرض کیا کہ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی اس میں چاہیے حکومتی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور دیکھیے ہم تو روزانہ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں، اس سے زیادہ سیکیور ٹینڈر، اس سے زیادہ محفوظ جو کاغذ ہے وہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمارے پاس ٹیکنالوجی تو ساری موجود ہے۔ آپ نے ٹوٹل 1600 یا 1700 بیلٹ پیپر آپ نے چھاپنے ہیں، ہزاروں لاکھوں بیلٹ پیپر تو آپ نے چھاپنے نہیں ہیں، اور تمام بیلٹ پیپر جو ہیں وہ فنگر پرنٹ ہو سکتے تھے اور آسانی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ معاملہ بنیادی طور کے اوپر اب الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے۔ ہم صرف یہ نقطہ ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، وہ 100% اویلیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن کے لیے اسے بروئے کار لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا، آپ کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ایسے انتخابات ہوں جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ابھی آپ دیکھیے سندھ میں کیا ہو رہا ہے، کل 3 ایم پی ایز کو وہاں کے لیڈر آف اپوزیشن نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے 3 ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا۔ آج ایک ایم پی اے ان میں سے سندھ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ فلور کے اوپر کھڑے ہو کے
اپنے اوپر بیتی جو داستان تھی جو ان کے اوپر بیتی وہ سنانے کی صحیح کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہاں پر ایک دھکم پیل ہو گئی۔ سو الیکشن کمیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بیلٹ بانٹے گا اور کلیکٹ کرے گا، اس کو شفاف بنانا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور سینٹ کے انتخابات میں اس ذمہ داری کو الیکشن کمیشن کو پورا کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن سندھ میں ہونے والے واقعات کا نوٹس لے گا اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آصف زرداری صاحب تو اتنے بیمار تھے کہ وہ تو عدالت نہیں آ سکتے، ہر عدالتی پیشی کے اوپر زرداری صاحب کا تو ایک پورا اپلیکیشن آتی ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں اور وہ عدالت کا سامنا نہیں کر سکتے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیمپین کے لیے وہ کراچی سے لاہور تشریف لائے ہیں۔ ہم نے پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں حصہ بقدر جثہ مانگا ہے، جتنے ہماری سیٹیں بنتی ہیں ہم نے اتنے ہی کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، ہم نے کہیں پر بھی زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کس حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں یہ سیٹ چاہتی ہے؟ اس وقت تو پوری اپوزیشن مل کے بھی یہ سیٹ نہیں جیت سکتی، تو سوائے اس کے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کریں، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو خریدیں، اور کیا ان کے پاس جو ہے وہ طریقہ رہ جاتا ہے؟ الیکشن کمیشن کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اور یہ تمام وہ ٹریل ہے جو کہ ضروری ہے الیکشن کمیشن کو اس لیے بتانا اور اس لیے ان کے نوٹس میں لانا کہ الیکشن کو شفاف بنانا ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دی ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آج پرائم منسٹر صاحب نے زہرانہ دیا، تمام جو ہمارے پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس میں شامل ہوئی۔ الحمدللہ 181 لوگ جو ہیں وہ اس وقت کل ہیں، 172 لوگ آپ کو معلوم ہے کہ حتمی اکثریت کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ آج 181 میں سے 176 لوگ جو ہیں انہوں نے زہرانے میں شرکت کی۔ اسد کیسر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ 2-3 لوگ جو ہیں کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا دیر سے آئے یا ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں آ سکے، لیکن ہمارے پاس اس وقت جو ٹوٹل نمبر ہے وہ 181 کے لگ بھگ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ کل اس میں اضافہ بھی ممکن ہے کہ ہو، اور یہ ایک ایبسولوٹ میجورٹی ہے۔ اسی طریقے سے اس لیے ہمارے جو دونوں امیدوار ہیں حفیظ شیخ صاحب اور فوزیہ صاحبہ، دونوں بڑی محفوظ طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ خاتون امیدوار کا تو پی ایم ایل این کی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ آج میں نے تمام ایم این اے سے بھی پوچھا کہ وہ کون ہے جو کہ پی ایم ایل این کی خاتون امیدوار ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کا تو پی ایم ایل این والوں کو بھی نہیں پتہ۔ ایکچولی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہماری جو ایم این اے صاحبہ تھیں ان کو بتایا، پوچھا کہ یہ